لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور عزیز قابل قدر علماء کرام، ہر طرح کی تعریف، حمد، ثنا سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ لائق حمد اور لائق ثنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر اور ان تمام لوگوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات کو اشتہارات اور ابھی ناظم صاحب کی زبانی یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کی اس مسجد پر ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا، انعقاد عمل میں آیا، جس کا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، یعنی یہ جو مہینہ ابھی ہمارے درمیان چل رہا ہے جس کی آج 1 تاریخ ہے، اور یہ مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے یہ سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بہت فضیلتوں کا حامل ہے. اس مہینے کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر بے شمار اور کئی ایک فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ عنقریب آپ حضرات کے درمیان بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے جو ابھی قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، والفجر ولیال عشر. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یعنی سورۃ الفجر کی ابتدائی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی. محض اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کے بارے میں فرما دینا، کہہ دینا یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں ارشاد فرما دیا تو وہ ہم سب کے لیے کافی ہو گیا کہ اتنی بڑی ذات، اتنی عظیم ہستی کسی چیز کے بارے میں کہہ دے کچھ، وہی کافی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آگے اس سورہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ چیز بھی کتنی قابل قدر اور عظیم المرتبت ہے، تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. ان 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد یہ جو عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہی مراد ہے. ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن اور 10 راتیں ہیں یہی اس سے مراد ہے. تو یہ اکثر مفسرین کا اس بارے میں یہی قول ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، تو اس سے یہی ہم سب کے لیے کافی ہے کہ یہ دن اور یہ جو رات ہے، یہ اس مہینے کی جو شروع کی 10 راتیں ہیں، یہ ہم سب کے لیے کتنی فضیلت والی رات ہے. اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے ان راتوں کے بارے میں اور ان دنوں کے بارے میں کہ جو شخص ہے ان دنوں کے اندر یعنی عشرہ ذی الحجہ کے اندر کوئی شخص اگر روزہ رکھتا ہے، یہ جو 10 دن ہے یہاں عشرہ سے مراد 9 دن ہے، یعنی 10ویں دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن، اور اسی طریقے سے
عید الاضحیٰ کے بعد آنے والے 2 دن، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا منع ہے۔ تو روزے رکھنے کے تعلق سے یہ بات ہے کہ 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے ثواب کے اعتبار سے وہ 1 سال کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ کے یعنی کسی 1 دن کا وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملا۔ اور اسی طریقے سے آگے چل کر اور بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، عرفہ کے دن کے روزے کی یہ ایک مستقل فضیلت ہے، وہ انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے دن کے اندر روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس رات کے بارے میں یعنی ان دنوں کی راتوں کے بارے میں حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص ان راتوں کے اندر اگر عبادت کرتا ہے، ان راتوں کے اندر جاگ کر کوئی بھی عبادت کرے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، نفل نمازیں پڑھے، یا پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، یا پھر دوسرے کاموں کے اندر وہ عبادات کے اندر وہ لگا رہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول، ہم سب کے محبوب، ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ اس کی 1 راتوں کی عبادت گویا اس نے شب قدر کے اندر عبادت کی۔ یعنی ان راتوں کے اندر عشرہ ذی الحجہ کی یہ جو شروع کی 10 راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ شب قدر کے اندر عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور شب قدر کے تعلق سے بھی آپ نے سنا حضرت مولانا محمد شاہد صاحب مظاہری کی زبانی کہ شب قدر یہ کتنی فضیلت کی حامل ہے، لیکن وہ کون سی رات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے یا کسی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کوشش کرتا ہے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ جو رات ہے، اس رات کے تعلق سے ہم سب کے رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ راتیں، ان راتوں کے اندر عبادت کرنا ثواب کی نیت سے وہ ایسا ہے گویا کہ انسان شب قدر کے اندر عبادت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو دن اور یہ جو راتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور یہاں ایک سوال یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ راتیں، آپ نے مختلف موقعوں پر سنا ہوگا جمعہ کے بیانات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف دنوں کو، جیسے مثال کے طور پر جمعہ کا دن یہ بھی فضیلت کا عامل ہے، جس کو سید الایام کہا جاتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف راتیں، سال کی ایسی راتیں ہیں جن کے بارے میں حدیث کے اندر بڑی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے سال کے کچھ ایام ہیں، کچھ مہینے ہیں، کچھ دن ہیں جو فضیلت کے حامل ہے۔ تو کبھی ہم نے، آپ نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن اور یہ راتیں جو فضیلت کے رہے، اور اسی طریقے سے ایام، کچھ ایسے لمحات، کچھ ایسے اوقات ہیں جو بھی فضیلت کے حامل ہے، مثال کے طور پر فجر کے بعد کا وقت ہے، اور اسی طریقے سے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، اور اسی طریقے سے جب جمعہ کے دن امام صاحب ایک خطبہ دینے کے بعد جو درمیان میں چند سیکنڈ، کچھ لمحے کے لیے جو بیٹھتے ہیں، وہ وقت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو کبھی کیا ہم نے اور آپ نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ ایام، فضیلت والے ایام، فضیلت والے دن، فضیلت والے لمحات اور فضیلت والے مہینے عطا فرمائے، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا منشا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہر دن کو ایک برابر یکساں کر دیتے، کوئی دن کسی پر فضیلت کا حامل نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنوں کے اندر دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ایک انسان کو دوسرے انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، کبھی علم کے اعتبار سے، کبھی کمالات کے اعتبار سے، کبھی مال کے اعتبار سے، مختلف وجوہات کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے بڑا ہوا ہے، فضیلت کے اندر آگے بڑھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دن، ایام، سال بھی ہے، مہینے بھی ہے۔ تو اس کے پیچھے
تو ایک بات ہمیں شب قدر کے تعلق سے ملتی ہے کہ جب شب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پچھلے امتوں کے بارے کا یعنی پچھلے امتوں کا تذکرہ جب کیا کرتے تھے کہ پچھلے امتیں پچھلے لوگ پچھلے زمانے میں ایسے لوگ گزرے جو ایک ایک ہزار سال اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں رہتے تھے. ایک ہزار سال یعنی اپنے زندگی ان کی زندگیاں اتنی لمبی ہوتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کا اکثر پوری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے اندر لگا دیا کرتے تھے. ایک لمحے ایک سیکنڈ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہے کہ انہوں نے 950 سال اپنے قوم کو اپنے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اتنے سال تک دعوت دی, اس کے باوجود اور بھی دوسرے امتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی تو طاقت کے اندر اتنی آگے بڑھی ہوئی تھی, کبھی وہ عبادات کے اندر اتنی آگے. تو صحابہ کو اس بات پر غم ہوتا تھا کہ وہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ عبادات کے اندر ہم سے آگے بڑھ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شب قدر عطا فرمائی. اور اسی طریقے سے شب قدر کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ایک شب قدر مل جائے تو اس کو وہ شب قدر 1000 سال سے بہتر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر کہ شب قدر جو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب بنایا, ہم اپنے درمیان دیکھتے ہیں کہ چند مخلوق ہمارے درمیان ہے. ایک جس کو ملائکہ کہا جاتا ہے, جس کے اندر شر کا مادہ ہی نہیں ہے. ملائکہ جس کے اندر شر کا مادہ ہی نہیں ہے, وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادات, اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ان کو لگا دیا وہ اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور دوسری مخلوق جس کو شیاطین جن کہتے ہیں, وہ ہے جس کے اندر شر ہی شر ہے, یعنی ان کے اندر بھلائی کا مادہ ہی نہیں. اور اسی طریقے سے ہم اور آپ یعنی انسان, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں مادہ رکھا ہے, خیر کا بھی شر کا بھی. قرآن کے اندر فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر کا بھی مادہ رکھا ہے اور اچھائی کا بھی مادہ رکھا ہے, جس کی وجہ سے انسان کے پیچھے لوگوں کی کوششیں, خاص طور سے انسان کا اپنا نفس, وہ انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے کہ یہ کر لو. اور اسی طریقے سے انسان کا جو دشمن ہے شیطان, وہ بھی انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف بھلائی سے روکتا ہے اور برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے. برائی کی طرف اس کے دل کے اوپر انسانوں کو ورگلاتا رہتا ہے, اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا رہتا ہے کہ اس کو کر لو, اس کے اندر بہت لذت ہے. تو انسان ان چیزوں کے اندر پڑھ کر کبھی اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر, اور اسی طریقے سے کبھی شیاطین کے بہکاوے میں آ کر وہ گناہوں کے اندر لگ جاتا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے. اور پھر گناہ کرتے کرتے وہ اپنے گناہوں کے اندر ایسا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ ہمیشہ اس کو اچھا کام یعنی کوئی نیکی کا کام اچھا ہی نہیں لگتا. تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم کھا کر اللہ تعالیٰ انسانوں کو, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کرنے والے, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم کھا کر انسانوں کے درجات, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ مرتبہ, کچھ نہ کچھ اس کا مرتبہ, اس کی فضیلت یعنی کچھ نہ کچھ اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا متعین کر رکھا ہے. کبھی انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہے جس کے اوپر وہ صبر کر کر شکر کر کر اس مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم سب کو یہ رات یا ایام عطا کیے تاکہ انسان ان راتوں کے اندر عبادات کر کر اور عبادات کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کر کر اللہ تعالیٰ کے آگے خوب رو کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لے, تاکہ ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ, رحمت خوب بارش کے قطروں کی طرح برستی ہے. یہ ایام بھی اسی طرح کے ہیں جو ایام عید عشر ذی الحجہ, یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس مہینے کے اندر خوب ہم سب کے اوپر مہربان ہوتی ہے.
اس دن کے بارے میں جیسا کہ بیان کیا گیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ فضیلت کے دن، فضیلت والی راتیں، فضیلت والے مہینے عطا فرمائے، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر عبادات کے اندر بھی اپنے آپ کو خوب لگائے اور اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف بارگاہ کی طرف حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار بھی کرے۔ اور اس مہینے کے تعلق سے، اس ایام کے تعلق سے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ سال کے کسی بھی دن کے اندر، اللہ تعالیٰ سال کے کسی بھی دن کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نیک عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں، اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں جو ان ایام کے اندر کیے جائے، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے اندر۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر عبادات کے اندر اپنے آپ کو خوب خوب لگائے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ نے سوال بھی کیا کہ اس مہینے کے اندر اعمال کا ثواب اتنا زیادہ ہے، تو کیا اللہ کے راستے میں اگر کوئی شخص جہاد بھی کرتا ہے تو وہ بھی اس سے، یعنی اس مہینے کے اندر عمل کرنا اس سے زیادہ ثواب اس کا ہے، یعنی جہاد سے بھی زیادہ افضل والا عمل ہے اس مہینے کے اندر عبادات کرنا، دوسرے نیک کاموں کے اندر لگے رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی۔ اور آگے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے، جہاد کرے، اپنا مال بھی قربان کر دے، اپنی جان بھی قربان کر دے، یعنی وہ شہید ہو جائے۔ اگر کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو وہ تو اس شخص سے بڑا ہوا ہوگا جو ان ایام کے اندر عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص جہاد بھی کرتا ہے تو وہ بھی ان دنوں کے اندر عبادت کرنے والوں سے ثواب کے سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر ہم سب کو عبادات کے اندر اپنے آپ کو خوب لگانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر ہمیں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے؟ اعمال کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کی جائے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ایام تشریق یعنی ایک تکبیر ہی ہے جس کا نام ہے تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد بھی خوب بیان کی جائے، حمد یعنی الحمدللہ، چلتے پھرتے اپنے کاموں کے اندر لگے رہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تحمید بیان کرے، اور اسی طریقے سے تسبیح سبحان اللہ خوب۔ اور اگر ان سب کو ایک کلمے کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، یعنی کلمہ تمجید، تیسرا کلمہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کلمے کا خوب ورد کیا جائے اس مہینے کے اندر، اور یہ سب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان مہینوں کی فضیلت، اس دنوں کی فضیلت کو ہم نے سن لیا مسجد کے بیانات کے اندر، جمعہ کے بیانات کے اندر، اب ہم لوگ سوچتے رہے کہ اگر ہم دن رات نیک اعمال کے اندر لگے رہے، نماز پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، تو پھر اپنا دنیاوی دوسرا کام کب کریں گے؟ بلکہ انسان اپنے کاموں کی ترتیب بنا لے۔ ہر عقل مند انسان کا یہ عادت رہی ہے، جتنے بھی عقل مند اور دانشور اور جتنے بھی کامیاب انسان گزرے ہیں، انہوں نے اپنے کاموں کی ایک ترتیب بنا لی ہے کہ ہمیں صبح اٹھ کر صبح کب اٹھنا ہے، صبح اٹھنے کے بعد ہمیں کیا کیا کرنا ہے، یعنی اپنے شب و روز کے بارے میں انسان اپنا ایک نظام الاوقات متعین کر لے کہ ہمیں اٹھ کر صبح اٹھ کر اتنے بجے سو کر اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اور اٹھنے کے بعد ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ ہر اپنے کام کی ایک ترتیب بنا لیں کہ ہمیں اتنے وقت قرآن کی تلاوت کرنا، اپنے اتنا وقت اپنے دنیا کا دوسرا کام کرنا ہے، اور اس کے علاوہ انسان اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا مشین چلا رہے، اللہ تعالیٰ زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح جاری ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے، بازار کے اندر ہے، بازار کے بارے میں یہ تو جو انسان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 24 گھنٹہ کس طریقے سے گزارنا ہے مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتلا دیا ہے کہ اگر بازار کے اندر انسان چل رہا ہے تو بازار کے اندر داخل ہو تو وہ کلمہ توحید یعنی چوتھے کلمے کا ذکر کرے۔ وہ اگر ایسے ہی چل رہا ہے
تو وہ صبح و شام کی تسبیحات ہمیں بتلائی گئی ہے، سکھلائی گئی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان دنوں کے اندر، یوں تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ اس کی ہمیں اپنے زندگی کے اندر اتار لینے کی ضرورت ہے، لیکن ان دنوں کے اندر اس کا ہمیں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جو فضیلت کا دن ہے، جیسا کہ کاروبار کے اعتبار سے جب سیزن کا وقت آتا ہے، سیزن کا ٹائم آتا ہے، تو انسان ان دنوں کے اندر اپنے راتوں کی نیند بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے بدن کو بھی کاموں کے اندر زیادہ لگاتا ہے، اپنی تھکان کو بھی برداشت کرتا ہے، گرمی کی سخت گرمی ہو اس گرمی کو بھی برداشت کرتا ہے کہ یہ وقت ہے، ابھی اگر محنت کر لیں گے تو آگے پورے سال ہم خوب اچھے طریقے سے گزار لیں گے۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ جو چند ایام، چند موقع جو عطا فرمائے، ان موقعوں کے اندر ہم سب کو ان موقعوں کو غنیمت جاننا چاہیے، اور ان موقعوں کے اندر ہم سب کو اپنے آپ کو عبادات کے اندر خوب لگانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ عبادات کے اندر بھی اپنے آپ کو خوب لگانے کا اہتمام ہو، اور عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ایسا نہ ہو ہم نے تو اپنے آپ کو عبادات کے اندر خوب لگا لیا، اللہ تعالیٰ کی خوب حمدیں کر رہے ہیں، نمازیں خوب پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی جو اس وقت چل رہی ہے ایک وبا، اس کو وبا ہی سمجھ لیا جائے۔ جیسے کرکٹ میچ کا یہ جو دور چل رہا ہے، مختلف موقعوں پر مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں، مختلف کھیل، اور کرکٹ کے اندر خاص طور سے سال کا کسی بھی مہینہ باقی نہیں ہوگا جس کے اندر میچ وغیرہ نہ ہوتے ہو، خاص طور سے IPL۔ اس کے اندر ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں، ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو زیادہ لگاتے، ان چیزوں کے اندر زیادہ ملوث ہے کہ ان کے اندر جیسے سٹہ بازی کرنا، یہ جان لے کہ حرام مال کا ایک لقمے سے اگر انسان کے کسی جسم کی پرورش ہوگی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اگر ہمارے جسم کا کوئی بھی عضو ہے، کوئی بھی ایک خون کے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں گناہوں سے بچنے کی تو ہم سب کو یہ عادت بنا لینی چاہیے، اور یہ ہر سال کے پورے دن یہ کرنا ہے، لیکن خاص طور سے یہ جو فضیلت والے دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر ہمیں نیکی کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے چوری کرنا یہ منع ہے، حرام ہے، اگر کوئی شخص 10 درہم سے زیادہ کی چوری کر لے، جس کی قیمت 10 درہم سے زیادہ ہو، تو اس کے بارے میں اگر اسلامی قانون کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، لیکن ویسے ہی چوری کرنا یہ منع ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چوری کرنا یہ منع ہے، باہر چوری کرے، اگر کوئی شخص مسجد کے اندر چوری کرے، اللہ کا گھر مسجد جو اللہ کا گھر ہے، تو وہ چوری کرنا ایک تو گناہ کا کام ہے، حرام کام ہے، لیکن وہ چوری اگر مسجد کے کسی سامان کو چرایا جائے، مسجد کے کسی چیز کو چرا لیا جائے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حج کرنے بیت اللہ شریف گیا، اس کی طبیعت کے اندر برائی اور اس کی طبیعت کے اوپر غالب ہو، نعوذ باللہ وہ حج کرنے، عبادت کرنے گیا ہے، عمرہ کرنے گیا ہے، وہاں جا کر وہ چوری کرتا ہے، غلط کاموں کے اندر لگا رہتا ہے، تو یہ اس گناہ کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اس گناہ کے وبال کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں تو ہمیں اپنے آپ کو عبادات کے اندر شب و روز کے جو اعمال بتلائے گئے، نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، انسان کو چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کرے، نیک اعمال کرتا رہے، روزانہ اپنا معمول بنا لے، اپنی استطاعت اور مالی حیثیت کے اعتبار سے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں غریب مزدور کی مدد کرتا ہے، اپنے مال کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے انفاق فی سبیل اللہ، یہ مکمل ایک مضمون ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ مختلف جگہ اس کو سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں، وہ زکوٰۃ تو یہ ایک فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات یہ انسان کو پریشانیوں اور وبا سے بچاتا ہے، انسان کے اوپر آئی ہوئی وبا اور بیماری کو صدقات کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جتنا مال عطا فرمایا ہے اس اعتبار سے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں غریب اور مزدوروں کی، غریب لوگوں کی کچھ نہ کچھ مدد کرتے رہے، اور اسی طریقے سے دوسرے نیک اعمال کرتے رہے، اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے رہے۔
اور بھی مختلف موقع مختلف چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں کہنے سننے کو، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دنوں کے تعلق سے جو خاص طور سے عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 شروع کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آپ کو خوب عبادات کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے نیک کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو لگنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی، نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔